دیا تو احسان کیوں جھگڑا ہے؟ تو امام اعظم کے الفاظ سنیں. امام اعظم کہتے ہیں انت الذی ما خلق المرء کلا ولا خلق الورى لولاک. یا رسول اللہ آپ کو جب اللہ نے بھیجا ہے تو احسان اس لیے جتلایا ہے کہ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو کوئی انسان نہ ہوتا. ہر انسان کا انسان کسی انسانیت کا وجود نہ ہوتا. اور ہم جو یہ انسان دنیا میں رہ رہے ہیں یہ کسی کے نور کا صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ مکی مدنی سرکار کے نور کا صدقہ ہے. اس لیے اللہ نے جب اپنا محبوب دیا ہے تو احسان جتلا دیا ہے. اس کے آگے امام اعظم کہتے ہیں انت الذی من نورک البدر تسا والشمس مشرقۃ بنور بہاتا. یا رسول اللہ آپ کو جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو احسان جتلایا ہے. احسان کیوں جتلایا ہے؟ امام اعظم ہمیں بتا رہے ہیں کہ احسان اس وجہ سے بتلایا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دن میں سورج نکلتا ہے اور سورج کی روشنی سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں اور رات میں چاند نکلتا ہے چاند کی روشنی ہوتی ہے. تو سورج اور چاند کی جو روشنی ہے یہ کسی کے باپ کا صدقہ نہیں بلکہ یہ کائنات کے سرکار کے نور کا صدقہ ہے. بتا رہے اللہ کے محبوب اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا ہے تو احسان جتلا دیا ہے. کیونکہ آپ چاند کی جو روشنی دیکھتے ہیں سورج کی جو روشنی دیکھتے ہیں یہ بھی ہمارے نبی کے نور کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں امام اعظم کہتے ہیں انت الذی لما توسل آدم من ذلۃ المغفار وهو آباد. یا رسول اللہ آپ کی وہ ذات ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک سرندیپ پہاڑ پر روتے رہے. سرندیپ پہاڑ سری لنکا میں پہلے انڈیا میں آتا تھا لیکن جب انڈیا کو کاٹ کاٹ کر کے دوسرے ملک بنائے گئے تو اب یہ سرندیپ پہاڑ سری لنکا میں پہنچ گیا. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا اور حضرت حوا بھی وہاں سے آئیں تو سرندیپ پہاڑ پر آئے. کیا نام ہے اس پہاڑ کا؟ سرندیپ پہاڑ. 300 سال تک روتے رہے آدم علیہ السلام لیکن اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا. لیکن جب آدم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. ابھی تو اللہ نے جب اپنا محبوب دیا ہے تو ہم پر احسان جتلا دیا. آپ کو میں تھوڑی سی بات اور بتا دوں. زیادہ گھبرائیے مت کیونکہ ماحول کے حساب سے چلنا ضروری ہوتا ہے. تقریر ہونی چاہیے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جب تکلیف ہو جائے سمجھو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آج کل جو عوام ہے ہماری اللہ خیر فرمائے بس فارملٹی ہو جائے کام پورا ہو جائے دوسرے والوں کو پتہ چل جائے اس مسئلے میں پروگرام ان والوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے بھی کیا. بس مقصد یہ ہے تاکہ ہمارا پروگرام بڑھ جائے کہ ہم نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا ہے انہوں نے بھی کیا. بھائی سیاسی حضرات بھی اپنے مفاد کے لیے رہتے ہیں اور دنیا والے بھی اپنے مفاد کے لیے رہتے ہیں عالم اپنے مفاد کے لیے رہتے ہیں. ہر ایک انسان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے لیکن میرا کسی کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اسی بیچ میں اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ بتانے کی کوشش کروں. 2 چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے عبادت ایک ہوتی ہے سیاست. ایک ہے عبادت اور ایک ہے سیاست. عبادت میں سیاست نہیں چلتی ہے. عبادت میں سیاست نہیں چلتی ہے اور جہاں جس بستی میں جس علاقے میں عبادت میں سیاست گھس گئی سمجھ لو ہلاکت بربادی ہمارے قریب آ گئی. ہلاکت بربادی کیا آ گئی ہمارے قریب آ گئی. لیکن ایک چیز سن لیں جہاں سیاست میں عبادت ہونے لگی سبحان اللہ سیاست میں کیا ہونے لگی عبادت ہونے لگی تو وہاں سب کا فائدہ ہی فائدہ ہے سبحان اللہ. لیکن آج کل اس کا اپوزٹ ہے. عبادت میں سیاست ہے سیاست میں عبادت نہیں ہے. ہر کہیں یہی ہے جلوس نکالو تو سیاست مسجدوں میں جاؤ تو سیاست مدرسہ بناؤ تو سیاست. ارے اللہ کے بندو اس سیاست میں عبادت کرو تبھی تو یہ جو طریقہ آ رہا ہے ہمارے آقا سے چلتا آ رہا ہے خلفائے راشدین وغیرہ تک یہ تبھی ہو
सकता है कि हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जी जी बहरहाल मैं अपने मौजू से थोड़ा सा हटा, अपने मौजू पर आ रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ थोड़ी सी बात और है कि हमारे आका की जो शख्सियत है ये मोहताज तारुफ नहीं है, ना मेरे तारुफ करने से आपकी शान बढ़ेगी, बल्कि नीयत ये है कि हम अल्लाह के रसूल का जिक्र करेंगे तो उस जिक्र की बरकतें अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएंगे। देखो हाल ये है कौम का, पीछे देखिए आप, ये हाल है। अब इन्हें क्या बताएगा, क्या समझाएगा, ये दूसरे इन्हें अपनी बात करनी, हम अपनी करनी, इन्हें मतलब नहीं है। ये नौजवान है, इनका अभी खून जो है 360 की स्पीड से है, लेकिन जब ये 60 को पहुँचेंगे ना तो फिर कमर टिकड़ी होगी, फिर बड़ा मुश्किल होगा, फिर कहेंगे यार वक्त तो निकल गया। वो सही कहते थे नूरुल्लाह कि हम सुधर जाते हैं, वक्तुल्लाह सही कहते थे कि हम हालात बेहतर कर लेते, लेकिन नौजवान जो नस्ल है सही माना में इन्हें इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का नहीं पता है। इन्हें तो अगर इनसे बात करो कि आप क्या पढ़ते हैं तो बताएंगे मैं हाई स्कूल पास हूँ CBSE बोर्ड से, मैं इंटर पास हूँ, लेकिन अगर इससे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 6th and 6th तो इससे पता नहीं होगा कि 6th और 6th में क्या